الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار کنٹینیو قرآن کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور پھر ان کی کچھ مزید تفسیر اس پروگرام میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تک سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 186 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ ترجمہ: بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ناظرین، مسلمانوں سے اب یہاں پر خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیں بھی برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی۔ یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ پاک کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے میں فرق ہوگا، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوگا۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمہیں تکالیف پہنچیں گی، ان معاملات میں بھی اور زندگی کے تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو گے، اللہ پاک سے ڈرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ہمت والے کاموں کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام لے آئے تو اب پلیٹ میں رکھ کر تمہیں سب چیزیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی، بلکہ ایک زندگی کا امتحان بھی ہے بیچ میں، اور اس میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، نشیب و فراز ہیں، اور اس پر بھی ثابت قدمی سے اللہ پاک کو راضی کرنے والے انداز سے گزرنا، یہ ایک بہترین مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ذہن بنایا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو ہمت والے کاموں کی طرف نشاندہی بھی کی گئی اور ان کے لیے ذہن بھی بنایا گیا، اور جو باہمت شخص ہوتا ہے، جو جواں مرد ہوتا ہے، وہ ہمت والے کاموں سے جی نہیں چراتا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے علماء پر یہ واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں اور ان میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھے۔ اگرچہ ان کے چھپانے کا مقصد پورا نہ ہوا،
کیونکہ مقصد تو ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دبانا اور اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا چرچا بلند کیا، ان کی عزت بڑھائی، تو ان کا کام تو پورا نہ ہوا، تھوڑا بہت نقصان جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا، لیکن جو وہ چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، تو اپنا کام انہوں نے نہ کیا، اور اس طرح انہوں نے علم دین کو چھپا کر ایک بہت بڑا جرم کیا، اور علم دین کا چھپانا یہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور حق کو ظاہر کریں، اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو پہنچانا بھی ایک ذمہ ہے، صرف خود سیکھ لینا یہ کافی نہیں، آگے بڑھانا بھی ایک کام ہے، گویا یہ دو کام ہیں، ایک خود سیکھنا پھر آگے پہنچانا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں، جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے دیوانے بن جائیں، لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، اور سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کا لقب دیا جائے، نجات دہن سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، میں آؤں تو ملاقات بڑے پرتپاک انداز میں ہو، سلام مجھے جھک جھک کے کیا جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ وہ کہیں حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ عزت کی محبت یہ ایک بڑی خطرناک آفت ہے، اس کا شکار جو ہو جاتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو یہ فیل ہو کہ اس کے اندر حب جاہ آ گئی ہے تو پھر اس آیت سے سبق حاصل کرے اور فوراً اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رہے کہ خود پسندی اور حب جاہ کے مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت اور رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی، دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ دنیا کی عزت اور شہرت کچھ بھی نہیں، دنیا کی بے ثباتی کو پیش نظر رکھے، تعریف پسندی کی مذمت کو اپنے پیش نظر رکھے، اور منصب اور مرتبے کے متعلق جو اخروی پوچھ گچھ ہے اور جو بزرگان دین کے حالات اور ان کے اقوال ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ان مذموم امراض سے اسے نجات حاصل ہو اور اس کا دل حب جاہ سے خالی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چند اقوال اس حوالے سے یہاں سماعت فرما لیجئے۔ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود پسندی
70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں خود پسندی سے بچائے اور اپنے آپ کو کسی شان والا سمجھنے سے بچائے اور اپنے کمال کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنے سے بچائے، کیونکہ بندے کا جو بھی کمال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ کمال ہے، در حقیقت وہ رب کا کمال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لوگ تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے بات کرنا چھوڑ دیتے اور اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا یہ افراد تھے، انہیں اپنے قلب پر کیسا ایک کنٹرول حاصل تھا، اور یہ کس طرح سے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کیا سچویشن ہے، کیا پوزیشن ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو نفس و شیطان کے گویا حوالے کیا ہوتا ہے کہ جو چاہیں کیفیات پیدا کریں، جس طرح کے معاملات چاہیں ہمارے ساتھ کرتے رہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ اللہ اکبر! حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے کے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم تو محض کھیلنے والے ہو۔ ان لوگوں نے حقیقت میں کوئی کام کیا، تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ایک بلڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک آدمی بناتا ہے اور بڑی جاں فشانی سے ایک 20 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے، اور ایک بچہ ہے جو کھلونوں سے بلڈنگ بنا رہا ہو اور وہ 20 منزلہ بلڈنگ بنائے تو اس کی بلڈنگ کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کہیں گے تو یہ تو کھیل رہا ہے بچہ، اصل بلڈنگ تو اس کی ہے جو اس نے بنائی۔ اسی طرح کسی پیاری مثال سے سمجھایا، اصل عبادت تو پہلے بزرگ کیا کرتے تھے جو تکبر نہیں کرتے تھے اور خود پسندی کا شکار نہیں تھے، اور تم تو اگر ان کی عبادت کو دیکھ لو تو تمہیں لگے کہ تم تو کھیل کود میں پڑے ہو، تم تو کھیل رہے ہو اور تم پھر بھی خود پسندی کا شکار ہو۔ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ پاک کے خوف سے، اور اپنے عمل کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے کمال کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے جو بھی ہے سب اللہ پاک کی عطا، اس کا کرم ہے، وہ جب چاہے لے بھی لے، اور اس کی رحمت سے بندہ امید رکھے کہ وہ ضرور شکر کی توفیق بھی عطا کرے گا اور اس میں اضافہ بھی کرنے کی سعادت بخشے گا۔ اس سے لو لگائیں گے تو وہ کرم فرمائے گا، اور جب اپنے آپ کی طرف سمجھیں گے کہ یہ تو میرا کمال ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میری ترقی ہے، یہ میری شہرت ہے، یہ میرے کمالات ہیں، یہ میرے انعامات ہیں جو میں نے اپنے آپ کو دیے ہیں، میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، میں نے بڑی کوششیں کی ہیں، تو پھر نتیجتاً بعض اوقات سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بندہ جب بعض اوقات چھوٹے سے معاملے میں، چھوٹی سی بیماری میں، چھوٹے سے مسئلے میں پھنس جاتا ہے اور نکل ہی نہیں پا رہا ہوتا، تب نکل کے دکھائے نا۔ اصل اللہ پاک ہی نکالتا ہے، اللہ پاک ہی صحت دیتا ہے، اللہ پاک ہی ترقی دیتا ہے، وہی حسن دیتا ہے، وہی مال دیتا ہے، وہی کمال دیتا ہے۔ بندے کو ہر نعمت اور ہر اچھائی اسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ فقیر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کی راہ میں ہم دیں تو ہم تو غنی ہوئے معاذ اللہ۔ انہوں نے اللہ پاک کے لیے ایسی گستاخی والی بات کی تو فرمایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ زمین اور آسمان کے دائرے میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی شان کو مزید سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو،
میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جس سے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جس سے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ تو جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز یعنی آفت یا مصیبت وغیرہ پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت کے ساتھ جو یہ حدیث آپ نے سماعت کی، اس میں جہاں اللہ پاک کی شان، قدرت اور طاقت کی بات ہے، وہیں جو اس سے پچھلی آیت تھی جس میں خود پسندی اور حب جاہ سے بچنے کا ذہن ہمیں دیا گیا تھا، اس کا بھی ایک مزید خلاصہ اس میں ملتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ پاک کا ہے تو خود پسندی کس بات کی؟ سب اسی کا ہے، وہ چاہے گا تو شفا ہے، وہ چاہے گا تو دوا ہے، اور سب اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا بندہ اسی کی طرف اپنی توجہ لگا کے رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا، اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا 1/3 حصہ 1/3 حصہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں ہے کہ تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور نہ کرے۔ اس آیت سے ناظرین پتہ چلا کہ علم جغرافیہ اور سائنس کا علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت ہو، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ پاک کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف وہ معلومات نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں آسمان و زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا، لہٰذا اسی کے پیش نظر اس تفکر کی ایک جھلک آپ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر اور روئے زمین پر ہے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمان اور ستاروں کے عجائب میں تفکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں جا بجا تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ آسمان کی نیلاہٹ اور ستاروں کی ٹمٹماہٹ کو دیکھ لینا، یہ غور کرنا نہیں کہ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، بلکہ مقام افسوس تو یہ ہے کہ تو اپنے عجائب اور اپنی ذات کو جو تیرے پاس ہیں اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت ایک ذرہ بھی نہیں جس کو تو پہچان سکتا، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تجھے بتدریج معرفت کے درجات پر ترقی کرنی چاہیے۔ تجھے پہلے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، پھر ہوا، بادل وغیرہ کے عجائب کی پہچان کرنی چاہیے، پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے،
پھر عالم اجسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں، جنوں اور شیطانوں کو جاننا چاہیے، پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کی پہچان حاصل کرنی چاہیے، آسمان اور ستاروں کی گردش، ان کی حرکت، ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ ستاروں کی کثرت پر تجھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ انہیں کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، ان میں ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے، کوئی بیل کی شکل کا ہے، کوئی بچھو کی شکل کا ہے۔ پھر انسان ان کی مختلف حرکات پر غور کرے، کئی ایک ماہ میں سارے آسمان کو طے کر جاتے ہیں، کچھ سال بھر لگاتے ہیں، کچھ انہیں طے کرنے میں 12 سال لگاتے ہیں، کئی ستارے 30 سالوں میں سارے آسمانوں کی گردش پوری کرتے ہیں، اکثر ستارے 30,000 سال میں سارے آسمانوں کی مساحت طے کرتے ہیں۔ جب تو نے زمین کے کچھ عجائبات کو جان لیا تو یہ بھی سمجھ لے گا کہ عجائبات کا فرق ہر ایک چیز کی شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ زمین اگرچہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، مگر سورج زمین سے بڑا ہے۔ اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ آفتاب کتنا دور ہے جو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ آدھی ساعت میں آفتاب کا تمام گھیرا زمین سے نکل جاتا ہے۔ یوں ہی آسمان پر ایک ستارہ ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ایک ستارہ اگر اتنا بڑا ہے تو سارے آسمان کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان سب کی عظمت و بزرگی کے باوجود تیری نگاہوں میں انہیں چھوٹا کر دیا گیا تاکہ تو اس سے مالک حقیقی کی عظمت اور فضیلت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اور ایک مومن وہی ہوتا ہے جو ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی معرفت کے عجائبات کو تلاش کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مزید جو آگے بھی آیتیں آ رہی ہیں ناظرین، وہ معرفت الہی اور قدرت خداوندی کے بیان میں بہت زبردست ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے پروگرام میں آیت نمبر 191 سے اپنے درس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔